بابا جی اشفاق احمد صفحہ 10 سفر میں لکھتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات انسان کے لیے بنائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب میں اگر ان کی ادائیگی میں انسان سے تاخیر ہو جائے تو وہ اس کی قضا کا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے۔ نماز کو آپ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں اپنے، اگر کسی مجبوری کے تحت آپ ٹائم پہ نہیں ادا کر سکے۔ اسی طرح اگر روزہ رمضان کی اگر آپ کسی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں یا کسی بھی بیماری کے باعث جو ہے وہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو خدمت ہے اس کی جو ہے وہ قضا کا نظام نہیں بنایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی خدمت کا موقع ملے تو آپ بلا توقف جو ہے وہ اس کو کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کو کل کر لیں گے، اس کو پرسوں کر لیں گے، شاید زندگی آپ کو اس چیز کا موقع ہی نہ دے، اور وہ خدمت کرنے کا موقع اگر آپ نے گنوا دیا تو اس میں جو ہے وہ قضا کا نظام نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی خدمتیں کر سکتا ہے اس میں سے سب سے اہم خدمت ہے جو اس کے ذمے ہے وہ جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں جو ہے انسان کو اس بارے میں گائیڈ کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہو چکا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اگر تمہارے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو، بلکہ ان کے سامنے جھکے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما اور ان پر شفقت کر، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے شفقت سے پالا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو زندگی میں والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت میں نہ جائے۔ اسی طرح جب والدین بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے رشتہ دار، بھائی بہن، اور یہ سارے رشتے جو ہیں وہ خدمت کے لیے بڑے ہی موزوں ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں بہت سارے ایسے جو ہے وہ بد نصیب لوگ ملتے ہیں، مفلس لوگ ملتے ہیں، سفید پوش لوگ ملتے ہیں کہ جو بڑے مجبور ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت بھی جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے۔ ہمارے استاد جو ہے ڈی آئی جی لیاقت ملک جو ہے وہ جب میں ان سے ایک دن ملا تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی مجھے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کریں کہ معاشرے میں جو ہے وہ کسی شخص کو گود لے لیں، کسی ایک شخص کو اس کی ذمہ داری آپ اٹھا لیں۔ جب کسی ایک شخص کی بات ہوتی ہے اور اس کو گود لینے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں کسی ایک ایسے انسان کا سہارا بن جائیں کہ جو بے سہارا ہے، کسی ایک ایسے انسان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں کہ جو اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، کسی ایک انسان کی دل جوئی کا ذمہ اٹھا لیں کہ جس کا دل جوئی کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ معاشرے میں جو ہے وہ ایسے بہت سارے مفلوج اور بے کس لوگ موجود ہیں۔ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوش قسمت انسان بنایا ہے، صاحب عقل اور صاحب علم اور صاحب مال بنایا ہے، تو کوشش کریں کہ خدمت کی قضا نہ ہونے دیں۔